میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو بھی کیا وہ غلط کیا، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بھائی آئندہ سے اس طرح کی زیادتیاں نہ ہوں۔ یہ عورت نے ابتدا نہ کی ہوتی تو وہ کس طرح اس کی طرف لپکتے۔ خوش آئند بات ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے نوٹس لیا اور الحمدللہ رات کی کافی زیادہ گرفتاریاں بھی ہوئیں۔ بےہودہ لڑکیاں آج کل یوٹیوب چینل بنا لی ہیں اور وہ بہت گندے گندے سوال اس وقت کر رہی ہیں عوام الناس سے، لڑکوں میں کھڑے ہو گئے۔ کیا یہ بھی اسی ضمن میں پھر آ جا کے کہیں گے جی یہ مرد خراب ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو عائشہ نامی لڑکی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، نہ والد ہے ساتھ، نہ بھائی ہے، غیر محرم لڑکوں کے ساتھ مینار پاکستان پہ اکیلی کیا لینے گئی؟ سیر گاہوں پہ با پردہ خواتین بھی جاتی ہیں، ہر طرح کی خواتین جاتی ہیں، با پردہ بے پردہ بھی۔ کیا وہ محفوظ ہیں؟ کبھی بھی اس طرح کا واقعہ نہیں دیکھا ملک پاکستان میں جو ایک باپرد خاتون ہو، لوگ تو اپنی نگاہیں نیچی کر لیتے ہیں۔ ایک شرم و حیا والی عورت۔ پاکستان کا امیج کیسا جا رہا ہے؟ 14 اگست کو اور آزادی کے دن اس طرح کا معاملہ پیش آنا، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی مرد خراب ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ عورت خراب ہے، لیکن دین اسلام تو ہمیں کہتا ہے کہ دونوں ہی خراب ہیں۔ دین اسلام کے اندر رہ کر آزادی ہونی چاہیے۔ آزادی اگر جب ہم دین اسلام سے باہر نکلیں گے نا، اس طرح کی آزادی کے یہی نتائج ہمیں بھگتنا پڑیں گے۔ السلام علیکم ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری سیف اللہ صمدانی صاحب۔ ناظرین، لاہور میں مینار پاکستان 14 اگست کو جو سانحہ ہوا، ایک عائشہ نامی ٹک ٹاک سٹار ہے، ٹک ٹاک لڑکی عائشہ اکرام کے ساتھ جو بدتمیزی کی، 400 افراد نے جو ان کے ساتھ بدتمیزی کی، جو معاملات بنے پوری دنیا کے سامنے اس وقت، وہ معاملہ کس نظر سے وہ پیش کیا گیا وہ سب کے سامنے ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی مرد خراب ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ عورت خراب ہے، لیکن دین اسلام تو ہمیں کہتا ہے کہ دونوں ہی خراب ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم اپنے حکومتی اداروں کو، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہ اپیل کرتے ہیں کہ ایسے جتنے بھی افراد ہیں جنہوں نے ادھر بدتمیزی کی، ایک حوا کی بیٹی کے اوپر جو اس طرح کی جو حرکات حوا کی بیٹی کے ساتھ کی گئی، تو ان کو فی الفور گرفتار کیا جائے۔ اور ناظرین، قاری سیف اللہ صمدانی صاحب سے بھی ہم جانتے ہیں، قاری صاحب یہ سارا معاملہ کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، صدق اللہ العظیم۔ محمود بھائی، جو بھی واقعہ ہوا اس لڑکی کے ساتھ، جن لوگوں نے اس طرح کا غیر اخلاقی رویہ اختیار کیا، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہم حکومت وقت سے یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس طرح کی حرکت کی ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور جلد از جلد قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کا حساب کریں۔ لیکن سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ آخر یہ جو واقعہ ہے یہ کوئی پہلا نہیں ہوا۔ ہم نے کچھ ایسے اقدامات کرنے ہیں کہ جن سے یہ واقعات ختم ہو جانے چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو عائشہ نامی لڑکی ہے، یہ وہاں پہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہے، نہ والد ہے ساتھ، نہ بھائی ہے، اپنے فرینڈز کے ساتھ، غیر محرم لڑکوں کے ساتھ مینار پاکستان پہ اکیلی کیا لینے گئی ہے؟ ٹک ٹاک سٹار ہے، وہ ویڈیوز کوئی بنانے گئی تھی۔ دیکھیں نا، آزادی دین اسلام کے اندر رہ کر آزادی ہونی چاہیے۔ آزادی اگر جب ہم دین اسلام سے باہر نکلیں گے نا، تو پھر اس طرح کی آزادی کے یہی نتائج ہمیں بھگتنا پڑیں گے۔ دین اسلام تو عورتوں کو یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر رہیں، اور پھر جس طرح وہ آپ نے اس لڑکی کو دیکھا، وہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوں گی کہ وہ جس طرح جیسے ہی وہ مینار پاکستان میں داخل ہوئی اور وہ اپنے انہی لڑکوں کے ساتھ جنہوں نے اس کو بدتمیزی کی تھی، شروع کے اندر وہ اس کو فلائنگ کسز کر رہی ہے۔ جی بالکل، عینی شاہد بتا رہے ہیں۔ وہ یہی بات ہے نا کہ ابتدا تو اسی لڑکی نے کی ہے۔ یہ خبر شائع ہو رہی ہے کہ کینیڈا سے ایک عورت آئی ہے، گیبریل، وہ پاکستان کے کم از کم 11 دن رہی ہے۔ 11 دن کے اندر کئی علاقے پاکستان کے گھومے، کہیں پہ اس کی گاڑی خراب ہوئی، چند نوجوانوں نے اس کی گاڑی کو ٹھیک کیا، لوگوں نے اس کو فری کھانا کھلایا، اس رہائش بھی دی، بڑی عزت و احترام کے ساتھ ملک پاکستان کے باسیوں نے اس کا استقبال کیا۔ اب یہ چہرہ بھی تو پاکستان کا ہے نا، یہ کوئی نہیں دکھا رہا۔ اس عورت کے ساتھ کس نے اس طرح کی بدتمیزی کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ اس نے کسی کو لفٹ نہیں کروائی۔ یہ آزادی کا دن آج تک آتا ہی رہا ہے، آج تک نہیں مینار پاکستان ایسا معاملہ بنا۔ دیکھیں، یہ تب معاملات بنتے ہیں کہ جب یہ عورت نے ابتدا نہ کی ہوتی تو وہ کس طرح اس کی طرف لپکتے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو بھی کیا وہ غلط کیا، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بھائی آئندہ سے اس طرح کی زیادتیاں نہ ہوں۔
اور حکومت پاکستان جو ہے نا، اور ہمیں سوشل میڈیا کے جو صارفین ہیں، میڈیا کے لوگ ہیں، ان پہ بھی بہت تعجب ہوتا ہے کہ پچھلے دنوں کے اندر قصور کے اندر ایک واقعہ رونما ہوا. ایک پولیس انسپیکٹر نے ایک مدرسے کی خاتون کے ساتھ بدتمیزی کی، لیکن اس معاملے کو کسی نے بیان نہیں کیا. تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی اس طرح کا جو غلط رویہ ہوتا ہے نا، وہ دنیا کے سامنے نہ پیش کریں. پاکستان کا صحیح امیج لوگوں کے سامنے پیش کریں. حیران کن بات ہے جی کر صاحب کہ ایک تو 14 اگست کا دن ہو، مینار پاکستان ہو، آزادی کا دن ہو، اس طرح کا معاملہ پیش آ گیا ہے اگر، تو ظاہری بات ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے الحمدللہ زندہ و جاوید ہیں. اور اس پہ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ 15 پہ کال بھی کی گئی، ادھر سے کوئی رسپانس نہ ملنا. اس کے بعد پارک کی جو سیکیورٹی ہے، جو وہاں پہ مینار پاکستان کی سیکیورٹی ہے، وہ بھی وہاں نہ پہنچنا. تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ محمود صاحب، یہ ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، یہ ان کی غفلت ہے. حالانکہ اتنا بڑا دن ہے اور اتنی اہم جگہ ہے مینار پاکستان، وہاں پہ سیکورٹی کا نہ ہونا یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے. اور دوسری بات سب سے اہم یہ ہے کہ یہ جو خواتین ہے، ان کو ہمیں روکنا چاہیے کہ اس طرح کا جو ٹک ٹاک کا جو نظام ہے، یہ غیر اسلامی رویہ ہے. خواتین کو بھی ان چیزوں سے باز رہنا چاہیے، خصوصاً جو مرد حضرات ہیں ان کو بھی قرآن مجید ہمیں یہی حکم دیتا ہے کہ وہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. اچھا، بیہودہ لڑکیاں اکثر دیکھی گئی ہیں، ٹک ٹاک پہ آتی ہیں، وہ بیہودہ لڑکیاں آج کل یوٹیوب چینل بنا لی ہیں، اور وہ بہت گندے گندے سوال اس وقت کر رہی ہیں عوام الناس سے، لڑکوں میں کھڑے ہو کے. تو کیا یہ بھی اسی ضمن میں پھر آ جا کے کہیں گے جی یہ مرد خراب ہے؟ دیکھیں، کس کو کہیں کہ سارا ٹبر ہی خراب ہے. مردوں کے ہم نے کیا کہنا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیشہ جب بھی خرابی آتی ہے جان بین سے آتی ہے. ہم کسی ایک کے اوپر ملبہ نہیں ڈالتے، ہم دونوں کو کہیں گے کہ بھائی ان کو بھی اپنی حدود میں رہنا چاہیے، ان کو بھی رہنا چاہیے. اب جو خواتین معنی سوالات لوگوں کے سامنے آ کے کرتی ہیں کہ ان کا صحیح مطلب بھی نکلتا ہے، غلط مطلب بھی نکل رہا ہے، اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے، ویوز بڑھانے کے لیے وہ اس طرح کے گندے گندے سوالات کرتی ہیں. اب ہم ان سے کیا کہیں؟ ہم ان کے سامنے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، اور خصوصاً جو حکومت وقت ہے وہ اس طرح کا ایکشن لے، اور اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں غلط آتی ہیں، معاشرہ ان سے تہذیب خراب ہو رہی ہے، ان کو بین کیا جائے، ان پہ کیا جائے، اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے کہ جو ہمارے اخلاقیات کو بگاڑ رہے ہیں، ہماری آنے والی نسل کو بگاڑنے کا سبب بن رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے. بہت خوش آئند بات ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے نوٹس لیا، اور الحمدللہ رات کی کافی زیادہ گرفتاریاں بھی ہوئیں. تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، یہ تو حکومت وقت کا ایک بہت اچھا اقدام ہے کہ انہوں نے ان کو گرفتار کیا. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ بھائی یہ گرفتار کرنا، ان کو سزا دینا، کیا اس سے یہ معاشرہ درست ہو جائے گا؟ یہ واقعات یہ ختم ہو جائیں گے؟ یہ تو دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. ہم نے ان کو کیسے روکنا ہے؟ حکومت کو اس طرف آنا چاہیے، وہ اقدامات کرنے چاہیے. یہ جو غلط چیزیں ہیں، دیکھو اسلام نے ہمیشہ ابتدا کو روکا. اسلام نے زنا کا تو بہت اینڈ پہ کہا، سب سے پہلے کہا کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، کیونکہ یہ جو نگاہیں ہیں یہ سبب بنے گی، یہ نتیجہ نکلے گا غلط نگاہیں زنا کا. تو دین نے جب ابتدا کو روک دیا، ابتدا کو ختم کر دیا، نتائج خود بخود وہ ٹھیک ہو جائیں گے. ایک طرف تو ہم اس عورت کو ہم نے کہہ دیا جی اس نے بھی غلط کیا، سب سے پہلے فلائنگ کیسز کی، کیا کچھ چلا وہاں پہ، سارا کچھ ایک سائڈ پہ رکھ کے ہم یہ چیز جاننا چاہتے ہیں کہ سیر گاہوں پہ با پردہ خواتین بھی جاتی ہیں، ہر طرح کی خواتین جاتی ہیں، با پردہ بے پردہ بھی. تو اس پہ کیا وہ محفوظ ہیں اس طرح کے معاملات میں؟ بالکل دیکھ رہے ہیں محمود صاحب، ہمیشہ آپ نے کبھی بھی اس طرح کا واقعہ نہیں دیکھا ملک پاکستان میں نے تو نہیں دیکھا، شاید آپ نے کوئی دیکھا ہو، آپ نے بھی نہیں دیکھا الحمدللہ، کہ ایک با پردہ خاتون ہو اس کے ساتھ کسی نے مطلب ہے کہ اس طرح کا رویہ اختیار کیا. ضرورت نہیں، کیونکہ بلکہ میں نے تو دیکھا کہ جو ایک با پرد خاتون ہو، لوگ تو اپنی نگاہیں نیچی کر لیتے ہیں کہ یار یہ ایک شرم و حیا والی عورت ہے. دیکھیں نا، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے پچھلے دنوں میں ایک بیان دیا کہ بھائی خاتون عورت سے جو زیادتی ہو رہی ہے وہ اس کا لباس ہے.
وہ اپنے لباس کو درست کرے تو اس سے کوئی زیادتی نہیں کرے گا. یہ سارے لبرل طبقہ عمران خان صاحب کے پیچھے پڑ گیا ہیں کہ آپ نے خواتین کے حقوق چھین لیے. اور دیکھیں یہ پرائم منسٹر صاحب نے جو بات کہی تھی وہ یہی تھی کہ ظالموں کے اپنے آپ کو درست کرو, کوئی آپ کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا. یہی بات ہے نا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اسی پہ حملہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس نے ان کو لفٹ کروائی, ان سے فلائنگ کسز کی, ان کو اپنی طرف مائل کیا. اب 2 دن گزرنے کے بعد جب ویڈیو وائرل ہوئی اور وہ خود مظلوم بن کے سامنے آ گئی. 14 اگست کو یہ معاملہ بنا, تقریباً میرے خیال سے 15 یا 16 اگست کو یہ دب دیکھا نا تھوڑا. اور یہ بھی یہ کرتی ہیں تاکہ نا ہمارے ویوز بنے, ہم مشہور ہو جائیں. یہ سستی شہرت کی خاطر ہمارے ملک پاکستان کی بدنامی کا باعث. اچھا, یہ ہمارے ملک پاکستان کا امیج کیسا جا رہا ہے اس طرح کے معاملات میں؟ یہ کیا پیش کیا گیا 14 اگست کو اور آزادی کے دن, اور اس طرح کا معاملہ پیش آنا؟ ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے وہ انگلیاں اٹھا رہا ہے اس وقت. محمود صاحب, قرآن کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, ذلت اور عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ جتنے بھی لوگ پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اس طرح کے واقعات کو پیش کر کے, تو یہ نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ کووں کے کہنے پہ بھینسیں مر جائیں. یہ ان لوگوں سے پاکستان کو اللہ نے عزت دی ہے, وہ خراب نہیں ہوگی, لیکن ہم نے اپنے گھر کی اصلاح ضرور کرنی ہے. ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے اندرونی معاملات کے اندر دخل اندازی کرے اور پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرے. انشاءاللہ. ناظرین, سب سے پہلے تو قاری صاحب نے بھی یہی حکومت وقت سے اپیل کی کہ ان کے جتنے بھی ملزم ہیں کیفر کردار تک ان کو پہنچایا جائے. 14 اگست آزادی کا دن, وہاں پہ اس طرح کا معاملہ پیش آنا, اور بھی عورتیں وہاں تھیں. ناظرین, اس پہ مردوں کی بھی غلطی بنتی ہے, عورت کی بھی غلطی بنتی ہے. ناظرین, آپ سب سے پہلے ہم یہی کہیں گے کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے, اور الحمدللہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہے انہوں نے ان کی گرفتاری عمل میں لائی بھی, اور نادرہ کی مدد بھی حاصل کی گئی, اور الحمدللہ وہ کام کر رہے ہیں حکومتی ادارے. ناظرین, خدا را اپنے پاکستان کا امیج جو ہے وہ اچھے طریقے سے پیش کیا جائے. ناظرین, مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں. السلام علیکم.